1984 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا۔ اس آرڈیننس کے تحت احمدیوں پر پاکستان میں بہت سی پابندیاں لگا دی گئی تھیں اور ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اور جو مسلمان کہے گا اس کے لیے سزائیں تجویز کی گئی تھیں، اور ان میں سے یہ بھی تھا کہ کلمہ طیبہ جو اسلام کی بنیاد ہے، ایک مسلمان کا کہ عقائد کا بنیادی پتھر ہے، اس کو پڑھنے اور لکھنے سے بھی روک دیا گیا۔ چنانچہ اس آرڈیننس کا سہارا لے کے انہوں نے فساد پھیلانا شروع کر دیا تھا مولویوں نے، اور ہماری ساہیوال کی مسجد پر بھی انہوں نے حملہ کیا اور کلمہ طیبہ مٹا دیا اور اندر گھس آئے اور فساد شروع کر دیا۔ اب وہ قریباً 7-8 میل دور سے ہم پر حملہ آور ہوئے تھے آگے، لیکن الٹا مقدمہ ہم پہ درج کر دیا گیا، ہمیں گرفتار کر لیا گیا، ہمیں ناجائز طور پر سزائے موت دلوا دی گئی۔ ہم میں سے 2 احمدیوں کو، مجھے اور میرے ایک اور ساتھی کرم رانا نعیم الدین صاحب کو، اور باقیوں کو 4 کو عمر قید کی سزا دی گئی، اور اس طرح سے ہم کوئی 10 سال تک جیل میں رہے۔ اس سے پہلے بہت ساری مساجد پہ ہمیں ہو چکے تھے اور ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی تھیں، اس لحاظ سے ہمیں اندازہ تو تھا کہ یہ اس قسم کی حرکت ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن معین طور پر ہمارے علم میں یہ صورتحال نہیں تھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس حد تک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چونکہ جب ہمیں شروع میں جیل میں بند کیا گیا تو وہ بھی 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا ایک کمرے میں، اور صرف اس وقت کھولا جاتا تھا جب کمرہ تبدیل کرنا ہوتا تھا، شام کے وقت ایک کمرے سے نکال کے دوسرے کمرے میں لے جاتے تھے، اور اس طرح سے ہمیں بیڑیاں بھی ڈال کے رکھی گئیں، پیروں میں وہ سلاخوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو بیڑی کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جب سزائے موت تھی تو اس وقت تو بہرحال ہمیں راؤنڈ دی کلاک بند رہنا ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کھولتے تھے، باقی بند رہتے تھے۔ اور بعض جیلوں میں تو یہ بھی نہیں ہے، بعض جیلوں میں جس میں ٹوائلٹ کا اندر انتظام موجود ہے، فلش سسٹم ہے، تو وہ ان میں ادھر ہی رکھا جاتا ہے۔ جہاں تک عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا تعلق ہے، ہم اللہ کے فضل سے ہر مرحلے پر، ہر حالت میں نماز پڑھتے رہے، اور یہ ان لوگوں کو برا لگتا تھا۔ جیل میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو باہر ہوتا ہے، اور جیل میں بھی اسی طرح کا مخالفانہ رویہ رہا، قیدیوں کی طرف سے بھی، عملے کی طرف سے بھی، مختلف قسم کے حالات آتے رہے ہم پہ، ہمیں مارا پیٹا بھی گیا، ہمیں مختلف قسم کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، ہمارے خلاف سازشیں کی گئیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی اس قسم کی بھی الجھانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے کمرے میں کوئی نشہ آور چیز رکھ کے ہماری تلاشی کروائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا، ایسا کوئی ہمارے خلاف چارج نہیں لگ سکا، بن نہیں سکا۔ بہرحال ہماری انہوں نے سازشیں اور منصوبے ضرور کیے۔ پاکستان میں کوئی بھی کام قانون کے مطابق، قواعد کے مطابق نہیں ہوتا، اور یہی حال جیل کا ہے۔ جیلوں میں بھی سارا وہ جو راشن ہوتا ہے قیدیوں کا، وہ افسران مل ملا کے کھا پی جاتے ہیں، اور قیدیوں کو انتہائی ناقص خوراک ملتی ہے۔ پھر اکثر قیدی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریق سے وہ اپنا انتظام کریں، گویا کہ ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔
ایک دوست ایک قیدی تھے سزائے موت کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، غیر احمدی تھے۔ میں نے کہا بڑی خوشی سے آ جائیں۔ تو وہ جب درمیان میں دن کے درمیان میں ایک دفعہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تو ہم نے وہ طے کر لیا کہ آپ آ جایا کریں اس وقت میرے پاس۔ تو وہ 2-3 دن آئے، تو اس کے بعد مجھے روتے ہوئے معذرت کرنے لگ گئے کہ میرے خلاف یہاں پہ بڑا منصوبہ بن گیا ہے کہ جی یہ ایک احمدی سے قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ وہ پڑھنا چاہتے تھے اور مجھ پر اعتماد تھا کہ میں صحیح پڑھاؤں گا، لیکن جو مولوی ذہن تھا اس کی وجہ سے ان کو وہ مجھ سے نہیں پڑھ سکے، اور لیکن بہرحال وہ مجھے بڑے احترام سے ملتے رہے، اللہ ان کو جزا دے۔ تو اس طرح کئی لوگوں نے کوشش کی، لیکن ان کو ان ظالموں نے فائدہ نہیں اٹھانے دیا۔ سزا سنانے کے بعد کسی دوسری جیل میں نہیں لے جایا گیا، بلکہ اسی جیل میں رکھا گیا، لیکن اس کی جو وارڈ تھی اندر وہ مختلف تھی۔ وہاں ہمیشہ ہی ہر جیل میں ہی سب سے سخت جگہ ہوتی ہے۔ میں مجموعی طور پر 6 مختلف جیلوں میں رہا۔ مختلف جیلوں کے اپنے اپنے حالات تھے۔ شروع میں جاتے تھے تو وہ ذرا مشکل لگتا تھا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ایسا ایسا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ رد عمل اللہ کے فضل سے یہی تھا کہ اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارا ضمیر صاف تھا، ہم بے گناہ تھے، اور اس کا صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہر کسی کو علم تھا، اور اس کے باوجود صرف اور صرف مذہبی دشمنی کی بنا پہ ہمارے ساتھ یہ ہوا رہا۔ سزائے موت 1988 میں ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد جب انتخابات ہوئے اور پیپل پارٹی حکومت میں آئی، تو اس نے غالباً اپنے باپ کا، بے نظیر نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے تمام قیدیوں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ رہائی کی خبر ملنا کسی بھی قیدی کے لیے سب سے زیادہ اس کی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور وہی کیفیت ہماری تھی، اور ہماری کچھ نوعیت بالکل مختلف تھی۔ ہمیں یقین تو تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے رہا ہونا ہے، اور ہماری اس خوشی میں دراصل لاکھوں دلوں کی خوشی شامل تھی جو قرۂ ارض کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہماری خوشی کی انتہا لا انتہا تھی۔ ظاہر ہے کہ اپنے اعز و اقربا جو 10 سال تک ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، ہمارے لیے ملاقاتوں پر آنے کی مشقت اٹھاتے رہے، ہم تو جیل میں بند تھے، مشقت تو ان کو ہوتی تھی، محنت ان کو کرنی پڑتی تھی، مشکلات میں سے ان کو گزرنا پڑتا تھا جو ہماری ملاقات کے لیے آتے تھے، گھر سے چلتے تھے صبح نماز سے پہلے اور رات کو پہنچتے تھے نماز کے بعد۔ تو ان سے ملنا بہت اچھا لگتا، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں کی ہوئی تھیں، ہماری خاطر انہوں نے انتہائی تکالیف برداشت کی تھی، اور ہمارے لیے انہوں نے دعائیں کی ہوئی تھیں۔ جرمنی رہائی کے بعد میں 1994 میں ہی آ گیا تھا، 2-4 مہینے کے بعد، اور صورتحال اس قسم کی بن گئی تھی کہ ہمارے لیے وہاں پہ پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، آسان نہیں رہا تھا۔ تو اس کے پیش نظر
ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ جرمنی میں آ کر مذہبی آزادی کا تو نہ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو اللہ کے فضل سے ہر طرح سے آزاد ماحول ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور جرمنی کی شہریت مجھے ملنے میں بھی فخر ہے کہ ایسے ملک کا مجھے شہری بننے کا موقع ملا ہے کہ جو انتہائی محنتی ہے، دیانتدار ہے، حوصلے والی ہے، بے شمار لوگوں کو، صرف احمدیوں کو ہی نہیں اوروں کو بھی اسائلم دے رہی ہے، اور بے شمار غریب ملکوں کی مدد کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ساری باتیں ہیں، اور یہاں کا جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے یہ بھی باقی یورپ کے کئی ملکوں سے بہت اچھا ہے۔ اس لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ فائل دراصل میری زندگی کا ایک بہت قیمتی خزانہ ہے، اس پر مشتمل ہے، اور وہ ڈائری جو میں جیل میں لکھا کرتا تھا، اور یہ بالکل اوریجنل اصل کاغذات ہیں، صفحات ہیں، جنہیں میں نے لیمینیٹ کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کوشش ہماری یہ ہوتی تھی کہ جیل والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بہرحال یہ ایسی چیز تھی کہ اس وقت لکھی جاتی تو ہی محفوظ رہ سکتی تھی یہ یادیں، اور اللہ کے فضل سے اس پر پھر میں نے کام کیا، اور تسلسل کے ساتھ یہ جاری رہا۔ کئی سال تک میں لکھتا رہا، تقریباً یہ 750 صفحات میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ جیل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص ان تکلیف دہ اور دکھ والی کہانی کو یاد کر کے خوش نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمارا تو معاملہ ہی اور تھا، تو اس لحاظ سے مجھے نہ تو کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ روحانی لحاظ سے ایک سرور ملتا ہے ان یادوں کو تازہ کر کے۔